بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کریم کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، جس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج خالق لم یزل ذات کی توفیق سے حسنین کریمین خوشبو مصطفیٰ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند محبت بھری باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں اور جو حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے حدیث مبارکہ لے رہا ہوں، جامع ترمذی شریف کے اندر باب المناقب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان، درجنوں کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، فرمایا ایک دن میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جمعے کا دن تھا، اپنے خطبے لاجواب سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سینوں کو منور فرما رہے تھے۔ اسی دوران حسنین کریمین تشریف لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ہی حسنین کریمین کا گھر مبارک تھا۔ جب نانا جی کی آواز سنی ہوگی تو اماں جی سے کہا ہوگا کہ اماں جی چلتے ہیں نانا جی کے پاس۔ نانا جی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سینوں کو منور فرما رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے کپڑے پہنائے اور حسنین کریم اپنے نانا جی کے مسجد نبوی شریف کے اندر جا پہنچے۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ لاجواب سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے سینوں کو منور فرما رہے تھے کہ کریم کی نظر پڑ گئی امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ حسنین کریمین لوگوں کے اندر تشریف بھی لا رہے ہیں اور کبھی گر رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ لاجواب کو چھوڑا اور جا کر حسنین کریمین کو اٹھایا اور انہیں پیار فرمایا، پھر ممبر پر لے آیا اور ممبر پر لے آ کر انہیں بٹھا دیا۔ بٹھا دینے کے بعد فرمایا صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا تمہاری مال اور تمہارے اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے، فرمایا آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو مجھ سے رہا نہ گیا، جب حسنین کریمین تشریف لا رہے تھے تو کبھی گر رہے تھے، کبھی ادھر ادھر ہو رہے تھے، فرمایا میرے دل نے چاہا کہ ابھی بات کو ادھر ہی روک لیتا ہوں اور جا کر حسنین کریمین کو اٹھا کر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ گئے۔ اب دیکھا جائے کہ خطبہ سننا جو ہے وہ ہر شخص پر واجب ہے۔ میں نے کل بات کی کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں بھی حسنین کریمین کی محبت کو مقدم رکھا، اور آج بات کر رہا ہوں کہ واجب کی بات کر رہا ہوں۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ لاجواب ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ سننا جو ہے وہ ہر شخص پر واجب ہے۔ کوئی اسی دوران بات بھی نہیں کر سکتا، بات کرنے سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو حسنین کریمین کے ساتھ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، محبت کا یہ عالم تھا کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ لاجواب کو روکا اور جا کر حسنین کریمین کو اٹھایا اور پھر اپنی گود میں بٹھایا اور ان سے پیار بھی فرمایا اور شفقتیں بھی فرمائیں، اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہو انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمائے تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
حسنین کریمین کے ساتھ بے انتہا محبت تھی۔ کبھی نماز کے سجدوں کو طول بخشا جا رہا ہے، کبھی خطبے کو روکا جا رہا ہے، اور اب تا قیامت تک جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں کہ ایک خطبہ دینے کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھ جانے کے بعد پھر دوسرا خطبہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں بیٹھتے ہیں تو بس فقط آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے بیٹھے تھے، اس لیے ہم اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور کسی کی یاد میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔